آپ نے انگلش کے حوالے سے یہ کہا کہ میں انگلش میں ٹائم ٹریولنگ وغیرہ پہ میں نے لیکچر دیے ہیں، سورہ کہف کی تفسیر کی ہے۔ وہ انگلش میں اس لیے کی ہے کہ ان مولویوں کے کانوں میں نہ پڑے، یہ اپنے کاموں میں ذرا مصروف رہیں، میری باتیں نہ ہوں کیونکہ یہ میرے پھر خلاف ہو جائیں گے۔ حالانکہ انگلش نہ آنا یہ کوئی محرومی نہیں ہے، آپ خود یہ بات مان چکے ہیں کہ انگلش آنا کوئی شرف کی بات نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عربی زبان نہ آنا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ انگلش نہ آنا یہ کوئی محرومی نہیں، اور انگلش آنا کوئی شرف نہیں، لیکن عربی زبان سے محرومی جو ہے نا یہ بہت بڑا نقصان ہے اور بہت بڑی محرومی ہے۔ آپ اس بارے میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے انگلش سیکھی ہے، اتنا عرصہ ہو گیا زندگی میں انگلش کے حوالے سے آپ کو وقت دیتے تو آپ عربی زبان کو کچھ وقت دیں۔ ہم نے الحمدللہ ورچوئل اسلامک یونیورسٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا اور ہم اس میں فری تعلیم دے رہے ہیں۔ عربی زبان خصوصاً اس پر مہارت ہوتی، گرامر پر، صیغوں پر، ترکیبوں پر، تو آپ چند مہینوں میں دیکھیں گے کہ واقعی آپ کو عربی پر گرفت ہو رہی ہے۔ ہمارا جو 3 سیمسٹرز پر مشتمل 18 ماہ کا سلیبس ہے، تو عربی کے حوالے سے کافی حد تک مطلب آپ کو عبور ہو جاتا ہے۔ جتنی آپ کو انگلش آتی ہے انشاءاللہ اتنی عربی بھی آ جائے گی آپ کو، اگر آپ 18 ماہ ہمیں دیں وقت، اور آن لائن اپنے گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ 4 سال پورے پڑھ لیں، یعنی 8 سیمسٹرز ہمارے پاس پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ ایک طالب علم ضرور بن جائیں گے، یعنی علم کی راہیں آپ پر کھل جائیں گی۔ پھر آپ بھی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، حدیث پڑھ سکتے ہیں، عربی کو بغیر کسی سے پوچھے سمجھ سکتے ہیں، عبارت پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کیوں نہیں توجہ دیتے عربی پر؟ آپ کو پتہ ہے، آپ مانتے بھی ہیں کہ یہ محرومی ہے، تو کیونکہ میں نے بار بار یہ سنتا رہوں، آپ بہت سے الفاظ جو ہیں وہ انتہائی غلط بولتے رہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ بولتے رہے کہ بعثت کے بعد ایسا ہوا ایسا ہوا۔ ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی نا۔ یہ لفظ بعثت نہیں ہے، یہ بعثت ہے یا بعثت ہے۔ بعثت فصیح ہے لیکن بعثت بھی درست ہے، لیکن بعثت یہ تو بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے۔ صحابہ اور صحابہ، صحابہ بھی درست ہے، صحابہ بھی درست ہے، صاد پر زبر بھی اور زیر بھی۔ صحابہ غلط ہے، صحابہ نہیں کہا جا سکتا، تو ایسے ہی بعثت نہیں کہا جا سکتا۔ تو آپ عربی زبان پر توجہ دیں، جب آپ عربی زبان پر مہارت حاصل کر جائیں گے پھر آپ پڑھیں گے، تفاسیر بھی پڑھیں گے، آپ حدیث بھی پڑھیں گے، اور آپ کو اس ذخیرے تک ڈائریکٹ رسائی حاصل ہو جائے گی۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا، پھر آپ تفسیر ابن کثیر بھی عربی میں پڑھ لیں گے۔ اب اس کی تو چونکہ ٹرانسلیشن ہو گئی ہے، آپ پڑھ لیں، لیکن تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر طبری ہے، ابن جریر جو ہے، اس طرح دیگر تفسیریں جو ہیں ان تک بھی آپ کی رسائی ہو جائے گی جو اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہیں۔ تو اس لیے بہت ساری باتیں جو ہیں آپ ایسی کر جاتے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور آپ کی فیلڈ نہیں ہوتی، تو آپ عربی زبان پر توجہ دیں، یہ ہماری گزارش ہے۔